بیٹیاں جن کا سرور بیٹیاں معصوم معصوم سی بچیاں بہت اچھی نسل پڑھ رہی تھی، آپ محسوس ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں اس کے فوراً بعد مکتبہ امامیہ فاطمہ زہرا عالم پور ہی کی بچی ہے علقمہ زہرا، درجہ اطفال میں پڑھتی ہے یہ بچی علقمہ زہرا۔ 12 ائمہ کے اسما، 12 ائمہ کے اسما۔ علقمہ زہرا مکتبہ امامیہ فاطمہ زہرا عالم پور کی یہ بچی ہے چھوٹی سی، 12 ائمہ کے اسما بتانے کے لیے اسٹیج پر آ رہی ہے۔ میں صرف 2 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جب تک وہ بچی آ رہی ہے۔ فاطمہ کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، فاطمہ کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، تربیت 11 اماموں نے یہاں پائی ہے۔ فاطمہ کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، تربیت 11 اماموں نے یہاں پائی ہے۔ 12 ائمہ کے اسما بیان کرنے کے لیے مکتبہ امامیہ فاطمہ زہرا عالم پور کی یہ بچی علقمہ زہرا ہے جو آ چکی ہے بچی کی حوصلہ افزائی کے لیے مل جل کر عظمت محمد و آل محمد پر صلوات و سلام۔ درجہ اطفال کی طالبہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، دوسرے امام حضرت حسن مصطفیٰ علیہ السلام، تیسرے امام حضرت شہید الشہداء علیہ السلام، چوتھے امام حضرت علی زین العابدین علیہ السلام، 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام، 6ٹھے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام، 9ویں امام حضرت محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ چھوٹی سی بچی 12 ائمہ کے نام بتا رہی تھی۔ دیکھیے حضرات ہماری یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اتنے بڑے مجمع میں آ کر بے خوف و خطر اپنے عقیدے کا اظہار کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں مراکز میں یہ سکھایا جاتا ہے۔ بانیہ تنظیم کی مہربانی اور لطف و عنایتوں کا یہ فیض ہے جو آج بھی جاری ہے۔ 55 سال ہو گئے مکاتب قائم ہوئے، آج الحمدللہ وہ درخت اور وہ بیج جو ایک پودے کی شکل میں تھا آج تناور درخت بن کر پورے ہندوستان کو فیض پہنچا رہا ہے۔ 1250 سے زیادہ مکاتب ہیں جو پورے ہندوستان میں چل رہے ہیں۔ یہ صرف یک روزہ دینی تعلیمی کانفرنس نہیں ہے بلکہ یہ جشن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور اگر میری آواز پورے محلے میں جا رہی ہے تو میں محلے والے کو یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف مولانا ایاز صاحب کا پروگرام نہیں ہے یا صرف عالم پور والوں کا پروگرام نہیں ہے بلکہ آج کے دن ہماری اور آپ کی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اور یہ دن سارے عاشقان رسول کے لیے، سارے چاہنے والوں کے لیے خوشی اور امتیاز کا دن ہے، جس سے جیسے بھی ممکن ہو سکے آج کے اس تاریخی جشن میں ضرور شرکت کریں۔ ایک بار پھر میں مومنین بستی کی خدمت میں یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا، ایک شاندار جشن کا اہتمام ہے، جشن زہرا منعقد ہے امانت علی صاحب کے حسینیہ میں۔ آپ حضرات فوراً جشن میں تشریف لائیں۔ آئیے حضرات میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں، اسی مکتب کی بچیاں ہیں عطیہ زہرا، ذہین فاطمہ، منزہ زہرا۔ عطیہ زہرا، ذہین فاطمہ، منزہ زہرا، یہ تینوں بچیاں ہیں مکتبہ امامیہ فاطمہ زہرا عالم پور کی نظم پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں۔ نظم کا عنوان ہے اے اہل وطن جان وطن بن کے دیکھا تو، اے اہل وطن
جانے وطن بن کے دکھا دو. یعنی یہ بچیاں اس وقت اپنے گارجینز کو یہ نظم سنانے کے لیے جا رہی ہیں کہ اے اہل وطن جانے وطن بن کے دکھا دو. یعنی ان بچوں کا پیغام جو ہوگا اے ہمارے سرپرستوں اے ہمارے گاؤں والوں اس انداز سے جشن میں آؤ کہ یہ ایک تاریخی جشن بن جائے اور تاریخ عالم پور میں ہمیشہ یاد رکھا جائے. بچیاں نظم پڑھنے کے لیے حاضر ہو چکی ہیں. میں مولانا راحت حسین صاحب قبلہ جو استاد ہیں جامعہ امامیہ تنظیم مکاتب کے مولانا علی حیدر انسپکٹر صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا. مکاتب کے بچے آ چکے ہیں. ان کا ٹیسٹ کر کے فائنل ڈیسیزن لے کر لسٹ فوراً اسٹیج پر پہنچا دیں تاکہ دونوں مکاتب کو بھی موقع مل سکے. فی الحال روبرو ہے آپ کے مکتب امامیہ فاطمہ زہرا عالم پور کی بچیوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. مکتب امامیہ فاطمہ زہرا عالم پور کی یہ بچیاں تھیں جو نظم پڑھ رہی تھی اے اہل وطن جانے وطن بن کے دکھا دو. بڑی پیاری سی نظم تھی. ظاہر ہے کچھ نظم کے الفاظ وہ ہوتے ہیں جو صرف سماعتوں تک آتے ہیں لیکن کچھ الفاظ کچھ آوازیں وہ ہوتی ہیں جو سماعتوں سے گزر کر سفر دل پر نقش ہو جایا کرتی ہے. کچھ ایسے کے الفاظ کچھ ایسی کی آواز. آئیے حضرات اسی مکتب کی بچی ہے ایمن فاطمہ اور ان کے ساتھی ایک تمثیلی مکالمے کے لیے آ رہے ہیں. مکالمے کا عنوان ہے پردہ. پردے کے اوپر ایک تمثیلی مکالمہ. مکتب امامیہ فاطمہ زہرا عالم پور کی بچیاں ایمن فاطمہ، کلثوم فاطمہ، کلثوم زہرا، فرزین فاطمہ، زہابا، یہ ساری بچیاں ہیں. پردے کے عنوان سے ایک بہترین تمثیلی مکالمہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مکتب امامیہ فاطمہ زہرا عالم پور کی یہ بچیاں ہیں جو تمثیلی مکالمے کے لیے آ رہی ہیں.
مکالمے کا عنوان ہے پردہ۔ ایمن فاطمہ، کلثوم فاطمہ، کلثوم زہرا، فرزین فاطمہ، زہا بانو۔ جب تک یہ بچیاں آ رہی ہیں میں گزارش کروں گا جو بچے مظاہرہ کر رہے ہیں اور انہیں کوپن کی شکل میں جو انعام مل رہا ہے، ہمارا ای شاپ لگا ہوا ہے اس گیٹ کے باہر، وہاں سے جو چاہیں وہ خریداری کر سکتے ہیں۔ وہ کوپن اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ ہمارے ای شاپ سے وہ خریداری کر لیں۔ فی الحال مکتبہ امامیہ فاطمہ زہرا عالم پور کی بچیاں ابھی آمادہ نہیں ہیں۔ پھر میں ایک بار مدرسین و منتظمین و معلمات کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، علماء کرام کی تقاریر بھی ہیں، شعراء کرام کے منظور نذران عقیدت بھی ہیں، بچوں کے مظاہرے بھی ہیں۔ ایک بار نام پکارا جائے گا، دوبارہ پھر موقع نہیں دیا جائے گا، لہٰذا سارے مدرسین اور منتظمین اپنے بچوں کو بر وقت آمادہ رکھیں۔ جیسے ہی نام پکارا جائے بغیر کسی تاخیر کے وہ بچے اسٹیج پر آ جائے۔ تشریف لا چکی ہیں ایمن فاطمہ، کلثوم فاطمہ، کلثوم زہرا، فرزین فاطمہ، زہا بانو۔ تفصیلی مکالمے کے لیے مکالمے کا عنوان ہے پردہ۔ بچیوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات کے ساتھ۔ پردے کے عنوان سے ایک تمثیلی مکالمہ آپ سماعت فرمانے کے لیے آمادہ ہے۔ حضرات، یہ اس شہزادی کا جشن ہے کہ جس میں صرف لکھنے نسواں کو پردے کے احکام سکھائے ہیں، پردے کا طریقہ بتایا ہے، پردے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہتا ہوں، جو چیزیں محترم ہوتی ہیں اللہ ہمیشہ انہیں پردے میں رکھا کرتا ہے۔ قرآن بڑا قیمتی ہے، اللہ نے جسدان کے پردے میں رکھا۔ کعبہ بڑا قیمتی ہے، اللہ نے خلاف کے پردے میں رکھا۔ عورت بڑی محترم ہے، اللہ نے اسے حجاب کے پردے میں رکھا۔ آنکھوں کا نور بڑا محترم ہے، اسے پتھریوں کے پردے میں رکھا۔ خوشبو بڑی قیمتی ہے، اسے پتھریوں کے پردے میں رکھا۔ مٹی بڑا قیمتی ہے، اسے سیل کے پردے میں رکھا۔ دعویٰ حجت بڑا قیمتی ہے، اسے پردے غیب میں رکھا۔ پردے کے عنوان سے تفصیلی مکالمہ مکتبہ امامیہ فاطمہ زہرا عالم پور کی بچیاں پیش کرنے کے لیے آمادہ۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ ہم مدرسہ جناب فاطمہ زہرا عالم پور تنظیم المکاتب کی طالبات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایک ڈرامہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے پردہ۔ آپ سبھی حضرات سماعت فرمائیے گا۔ کیا تم اس کالج میں نہیں ہے؟ جی ہاں، اس کالج کا ہمارا پہلا دن ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام مریم ہے۔ ارے تم کالج میں کس طرح کا پرانے قسم کا لباس پہن کر آئی ہو؟ یہ تو ہمارے اسلام کا طریقہ ہے۔ ارے زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، اب اس لباس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بہن بھی صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کس طرح کا پرانے قسم کا لباس پہن کر آئی ہیں؟ ہاں بہن، مجھے تو اس لباس میں بہت تنگی اور گرمی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو اس لباس میں گرمی محسوس نہیں ہوتی؟ آج کالج میں میرا پہلا دن تھا۔ لباس سے میرا دماغ خراب کر ابھی آگے تک اس اگیت کے لیے اس سے اچھا گھر چل جاتا۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہو مریم بیٹی؟ میں ناراض ہوں. ارے ارے اتنے غصے میں ہو، چلو پہلے پانی پیو غصہ کو. جانتی ہو غصہ کرنا بہت بری بات ہوتی ہے. غصہ انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. بتاؤ تو صحیح، معلوم تو کیا بات ہوئی ہے؟ آج کالج میں مجھے مست زمانہ اتنا آگے نکل گیا تو کبھی اسی پرانے لباس میں. ارے اتنی سی بات ہے، پردہ تو ہمارے دین اسلام کی تعلیمات میں سے. ہم کیا حجاب حجاب کر غلط ہے، دنیا بہت آگے نکل چکی. ہمیں عورتیں حجاب یا باقی عورتیں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں. بیٹی حجاب تمہاری حفاظت کے لیے تاکہ تم نامحرموں کی نظروں سے محفوظ رہ سکو. ہمیں لوگ حجاب کیوں کرتے ہیں اور باقی عورتیں حجاب کیوں نہیں کرتی؟ بیٹی ہر مذہب اور شائستہ سماج میں خواتین کا مکمل لباس میں ملبوسہ ڈھانچہ سمجھا جاتا ہے. بیٹی تم نے دیکھا ہوگا کہ زیورات اور قیمتی اشیاء کو تجوری کے لاکر میں رکھا جاتا ہے، جبکہ سارے سامان کی جگہ لاکر میں نہیں ہوتی. صرف وہی سامان رکھے جاتے ہیں جو قیمتی ہوں. اسی طریقے سے پردہ ہے. چونکہ شریعت کی نظر میں عورت زیورات سے کئی زیادہ قیمتی اور نایاب ہے، اسی لیے شریعت نے اس کی سیکورٹی اور تحفظ کا پورا انتظام کیا ہے. ساری دنیا کی عورتیں بغیر حجاب کے پھرتی ہیں، صرف مسلمان عورتیں حجاب کرتی ہیں کیونکہ وہ انمول ہیں. ہاں پھر تو ہمیں اسلام میں قید کر رکھا ہے. نہیں بیٹی، ایسا کیوں سوچتی ہو؟ حجاب کا مقصد عورت کی حفاظت ہے، قید رکھنا نہیں. جیسے اعلیٰ شخصیات کو بلڈ پروف گاڑی اور حفاظتی دستے دے کر ان کو قید کرنا مقصود نہیں بلکہ ان کی حفاظت مطلوب ہوتی ہے. اسی طرح تم جیسے گراں موتیوں کو پردے کے حفاظت میں قید نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کی حفاظت کا سامان کیا گیا ہے. بیٹی مریم جیسے کیلا ہے. کیلا جب تک اس کا چھلکا نہ اتارو جب تک وہ صاف و شفاف نظر آتا ہے، اور اس کا چھلکا اتارنے کے کچھ ہی دیر بعد اس کا رنگ بدلنے لگتا ہے. اسی طریقے سے عورت پہلے میں کر صاف و شفاف اور تحفظ میں رہتی ہے. بغیر پردے کے گھومنے سے عورت کا حسن ختم ہونے لگتا ہے. ہاں میں پردے کی اہمیت کو سمجھ چکی ہوں، لیکن میں کیا اسلام میں پردے کی اتنی زیادہ تاکید ہے؟ ہاں بیٹی، حجاب اسلام کی اہم ضرورت ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بغیر پردے کے نہیں نکلتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے پڑوسی نے بھی آپ کو بغیر پردے کے نہیں دیکھا، نہ ہی نے آپ کی آواز سنی. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر مسجد نبوی کے متصل میں تھا. تب بھی شہزادی برقع یا چادر میں بنا منہ تک بھی اپنے والد بزرگوار کے ساتھ نماز پڑھنے یا واعظ و نصیحت کے لیے مسجد میں نہیں گئی. شہزادی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عام ہے. آپ نے حجاب میں رہ کر اسلام کی مدد نہیں کی بلکہ اپنی تبلیغ کی اور اپنے حق کے لیے خلیفہ وقت کے دربار میں آواز کی بلند کی. ہمیں پردے کی اہمیت کو سمجھ میں میں آج سے وعدہ کرتی ہوں سیرت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ پر عمل کروں گی اور بغیر حجاب کے گھر سے باہر کبھی بھی. شاباش مریم بیٹا، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. نعرے حیدری، نعرے سلوات. میں نے پھر سے کالج جانے خدا حافظ.
بعد ڈرامہ پیش کیا ہے پروگرام، اس کے خوش ہو کر کے جناب حبیب صاحب نے ان بچوں کو 500 روپے کا انعام دیا ہے۔ نعرہ سلوات۔ حضرات بہترین تمثیلی مکالمہ آپ سوال فرما رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے۔ انشاءاللہ یکے بعد دیگرے بہترین مظاہرے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ الحمدللہ مومنین بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حقیقتاً یہ ایک ایسا جشن ہے جو عالم کی تاریخ میں ضرور یاد رکھا جائے گا۔ ابھی جو لسٹ مرتب ہو کر آ رہی ہے فائنل ٹیسٹنگ کے بعد مکتب امامیہ میران پور بارہ بنکی کے مظاہرے ہیں، مکتب امامیہ ابراہیم آباد سے بچے تشریف لائے ہیں، مکتب امامیہ دیورہ کے بچے آ چکے ہیں، اور اسی طرح مکتب امامیہ حسین گنج بھٹیا کے بھی بچے آ چکے ہیں جو اپنا فائنل ٹیسٹ دے کر کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے ان بچوں کا مظاہرہ ہوگا۔ فی الحال میں محفل بیان کے لیے گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ بانی و پرنسپل مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام چوک، اس لیے کہ 12:15 بجے نماز ظہرین ہے۔ انشاءاللہ باجماعت نماز جمعہ ہے، اور نماز جمعہ کے بعد ٹھیک 2 بجے انشاءاللہ پروگرام پھر شروع کر دیا جائے گا۔ تمام مکاتب کے منتظمین، مدرسین، معلمات، طلباء و طالبات اور مومنین سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے انہی اوقات کے درمیان نماز اور کھانے سے خود کو فارغ کر دیں اور ٹھیک 2 بجے مسلح میں ضرور تشریف لائے۔ روبرو ہے آپ کی مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ محفل بیان کے لیے۔ چائے کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ، اس کے بعد چائے نوشی کا دور ہو جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے محفل بیان سننے کے لیے مل جل کر عظمت محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات ارشاد کریں۔ آپ حضرات دیکھ رہے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بچے ہیں ان کے اتنے ہی باپ اگر یہاں موجود ہوتے تو یقین جانیے کہ بچوں کو بھی لطف آتا کہ ہمارے باپ دیکھ رہے ہیں، اور باپ کو بھی شاید خوشی ملتی کہ ہمارے بچے کس بلندی پر اور کس بے خوفی اور جرأت کے ساتھ اپنے کام کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان سب کا باپ صرف غلام عسکری صاحب ہے جو بہرحال دیکھ کر کے یہ بزرگ جو اس کے ادارے کے نگراں اور بانی ہیں وہی باپ ہیں، اور انہیں کی وجہ سے یہ بچے اکٹھا ہوئے ہیں، چاہے یہ شیروانی والے بچے ہوں چاہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، سب کا باپ حقیقی معنوں میں وہی ہے اور وہی خوش ہو رہا ہوگا۔ ورنہ اگر خوش ہونا ہوتا تو ان بچوں کے بعد ضرور آتے۔ یہ تھوڑا سمجھنا عالم پور اور سید عالمیہ کا جشن، اور اس میں پورے عالم میں اپنا نقش پیدا کرنے والی یہ ننھے بچیاں یہ سب موجود ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ بزرگ موجود نہیں ہے۔ بزرگوں کو آنا چاہیے۔ دیکھیے انعام کا پروگرام یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ پوری فوج تیار کر لیے، سارے اسلحے بنا لیجیے، لڑنے کے لیے سب ٹریننگ دے دیجیے اور محاذ پہ لگا دیجیے، لیکن بروقت محاذ پر حوصلہ دینے والے اسباب نہیں ہوں گے تو محاذ میں لڑانا آسان نہیں ہے۔
تعلیمی محاذ پہ انعام کی تقسیم اور انعام کا جلسہ ویسا ہی حوصلہ عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بچہ مستقبل میں اپنے علم و عمل کی معراج کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ بہت چھوٹا پروگرام ہے، بچوں کو مطالعہ نہیں، یہ سچ پوچھے یہ باپوں کا امتحان ہے کہ بچوں کے مظاہرے میں کیوں نہیں آئے۔ کبھی کبھی ایسے بھی منحوس باپ دکھائی دیتے ہیں جن کا بچہ واقعی معنوں میں انعام کے قابل بھی ہوتا ہے، مگر وہ لانے کے روادار نہیں ہوتے اور بھیجنے کے روادار نہیں ہوتے، اور جب بچے انعام لے کے جاتے ہیں اور ان بچوں کو دکھائی دیتا ہے انعام ملا ہے، وہ روتے ہیں، چلاتے ہیں۔ ایسے نااہل باپوں کے لیے واقعی دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے سوائے آخرت کے۔ سلوات پڑھتے محمد والے الحمدللہ عالم پور اور اس کے اطراف و جوانب کی مدد سے یہ بچیاں، اور یہ ظاہر ہے کہ شہزادی کا پروگرام ہے اور بچیاں سب زیادہ سے زیادہ آئی ہیں۔ عالم پور اتنی بڑی بستی ہے، شہزادی کے حق میں عالم پور کے لوگوں کو یہ خاص دھیان دینا چاہیے کہ یہ انقلاب برپا کرنے والی بچیاں ہیں۔ یہ جن جن گھروں میں جائیں گی ایک فکر لے کے جا رہی ہے، ایک تصور لے کے جا رہی ہے، ایک کیریکٹر لے کے جا رہی ہے، ایک سلیقہ لے کے جا رہی ہے، ایک طرز زندگی لے کے جا رہی ہے۔ اللہ ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کو طاقت عطا کرے۔ آپ کو نہیں معلوم ان مکتب کو چلانے کے لیے مولانا کرام کا کتنا دھیان ہے، بڑے بڑے لوگوں کا کتنا دھیان ہے۔ کاش اتنا ہی دھیان ان لوگوں کو بھی ہونے لگے کہ جن کے لیے یہ مکتب قائم کیا جاتا ہے، ان گارجینوں کو ہونے لگے کہ جن کے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، مگر افسوس ہے اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ اگر توجہ ہوتی اور بیچاری بچی اور لڑکیوں کے لیے تو بہت مشکل ہے توجہ کرنا۔ اب بچیوں میں تم سے کہتا ہوں تمہیں خود اپنے کام کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ شہزادی فاطمہ زہرا کے صدقے میں ان سے عزم لے کے، ان سے ارادہ لے کے، ان سے ہمت لے کر، ان سے طاقت لے کر کہ جس طرح سے اس بیوی نے دور جہالت میں رہ کر کے، جاہلیت کے زمانے میں رہ کے ایسا کیریکٹر پیش کیا ہے کہ باپ بھی احترام کے لیے اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، شوہر بھی اسے ایسا سمجھ رہا ہے کہ واقعی معنوں میں نعم العون علی طاعت اللہ، فاطمہ بہترین مددگار ہے اللہ کی عبادت و اطاعت میں۔ تو ایسی بچیوں تمہیں خود آگے بڑھنا ہے، تمہیں خود نکلنا ہے، اور یقیناً ماؤں کو شوق ہے اور مائیں آئی بھی ہے، جہاں تک ہو سکا ہے اپنے تمام کاموں کو پورا کر کے یہاں آئی ہے تاکہ بچیوں کو حوصلہ ملے، بچیاں اٹھیں اور اپنے اپنے تئیں ان تمام مدرسین کا ساتھ دیں کہ جو مدرسین آگے بڑھانے میں آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے پاس تعلیم کی بہت کمی ہے، آج ہمارے پاس علم کی بہت کمی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اور اب تو اتنی زیادہ پریشانی ہو گئی ہے کہ ہائی اسکول اور انٹر کے بعد بچیوں کو لوگ شریف خاندان کے لوگ باہر بھیجنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ حریص اور ہوس پرست نگاہیں ان بچوں کی تعلیم کے درمیان ایسی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ شریف اور نیک تک والدین بھیجتے نہیں۔ اتنا بڑا عالم نور ہے، اگر آج شہزادی کی ولادت کی تاریخ کے دن یہ تمام عورتیں ہی طے کر لیں کہ ہمیں اپنے شوہروں کو للکارنا ہے اور پرائمری سے لے کے ڈگری کالج تک ہمیں اپنی بچیوں کے لیے اس گاؤں میں کالج کھلوا کے بتانا ہے کہ آج کے اس تنظیم المکاتب کے مولانا سبی حیدر صاحب کے ذریعے سے یہ پروگرام قائم کرنے کا یہ نتیجہ ہوا ہے
والإتمام من اللہ. کوئی بھی کام آپ کو ہم 10 ارب روپے دے دے کر 1 گھنٹے میں یہ ہمارا تیار کر دیا 10 ارب روپے 1 گھنٹے میں یہ ہمارا تیار کر دیا تیار کر پائے 10 ارب روپے دے دے بھی آپ تیار نہیں کر پائے. کیوں؟ اس یہ سیمنٹ ہے سوکھے گی پڑے گی چھت پڑے گی اس کے لیے ٹائم چاہیے. روپیے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ارادوں سے سب کچھ ہوتا ہے. ارادوں سے سب کچھ ہوتا ہے. اکیلی فاطمہ لے کے ارادوں کے ذریعے سے جو الفاظ نکلے ہیں اس نے حکومتوں کو ہلا دیا ہے. تو یہ عالم پور کے لوگوں کو یہ عورتیں کیسے نہ ہلا سکتے؟ بچیوں اپنے اپنے جہاں جہاں جاؤ اپنے اپنے والدین کو ہلا دو ان کے دماغ کو. یہ سویا ہوا دماغ خواب غفلت میں جیسے لگتا ہے زندگی اپنے سر پہ کھینچ رہے. ماشاءاللہ یہ تر و تازہ بچیاں یہ چہرے سے لگتا ہے کہ واقعا یہ بچیاں ایمان کی خوشبو لے کے آئی ہیں ایمان کی طاقت لے کے آئی ہے. ہم اپنے بزرگوں سے یہ وہاں یہاں کو بزرگ دکھائی دے رہے ہیں زیادہ تر کہ جو لوگوں نے بیچاروں نے دنیاوی کام کیے ہیں وہ یہاں آئے ہیں اپنی کھیتی دیکھ رہے ہیں لہلاتا ہوا یہ چمن دیکھ رہے ہیں. اللہ ان کی عمر میں اضافہ کرے اور ان بچوں کو ان کے سائے میں ترقی عطا فرمائے. تو روپیے سے کام نہیں ہوتا. چھوٹا سے کمرہ تھا غلام عسکری صاحب کا چھوٹا سے کمرہ تھا ٹیڑھا میڑھا نہ دیوار صحیح نہ دروازہ صحیح مٹی کی زمین تھی. میں گیا مٹی کی زمین تھی مگر کیا آپ سوچ سکتے ہیں 40 برس میں پوری دنیا ہل رہی ہے. پاکستان میں بھی کام چل رہا ہے بنگلہ دیش میں بھی کام چل رہا ہے اور تمام جگہوں میں کام چل رہا ہے. پورا ہندوستان ہمیں اتنی زیادہ دشمنی شاید ہی کسی چیز سے ہوئی ہو جتنی دشمنی اس کے ذریعے سے ہوئی ہو. نیکی کو نیکی کے ذریعے سے لڑا دیا نیکی کو نیکی کے ذریعے ٹکرا دیا. ایسا ٹکرایا جیسے لگتا ہے کہ تبدیل المکاتب کوئی دوسری شریعت لے کے آیا. دیکھیے جگانا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور وہ بھی اس کو جگانا جو جاگ رہا ہے جو جاگ رہا. سوتے کو جگانا آسان ہے اور بلکہ مردوں کو بھی جلانا آسان ہے. بہت جوش کا وہ شعر ہے مردے کو جلانا آسان ہے. پہلے میں ترجمہ کروں دارو مانے دوا اور درما مانے علاج. دارو مانے دوا دارو مانے شراب نہیں ہے. فارسی میں دارو مانے دوا اور درما مانے علاج. دارو و درما سے دوا علاج سے مردوں کو جلانا اور ہے. دارو و درما سے مردوں کو جلانا اور ہے. زندہ انسانوں کو قبروں سے اٹھانا زندہ دارو و درما سے مردوں کو جلانا اور ہے. زندہ انسانوں کو قبروں سے اٹھانا اور ہے. تو عزیزان گرامی مجھے یقین ہے یہ بچیاں انقلاب آور ہوگی. یہ زندہ والدین کو کالی کوٹھی کے اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لا کے کھڑا کرے. تو کوئی بھی کام پریشانی ہمارا کام شروع کر دینا. غلام عسکری صاحب مرحوم کے تصور میں بھی نہ رہا ہوگا کہ اتنا زیادہ ماشاءاللہ اہل لوگ ملتے جائیں اور کام آگے بڑھتا جائے. خدا سلامت رکھے مولانا سمیع الاسرائیل صاحب کو تمام دقتوں کو اور یہ مولانا تجید الحسن صاحب مولانا فیروز صاحب دوسرے تمام علماء اعلیٰ یہ سب اپنے آرام کو تج کر ہمیشہ لگے رہتے ہیں. کشمیر سے کنیا کماری تک سفر کرنا بولنا آسان ہے بیٹھے رہنا بڑا مشکل کام ہے. عمل کرنا اس وقت تو پیسے دے دینا بھی آسان ہے. لے جا بھائی کرنا ہے 2000 لے لو ہم آ نہیں کرتے پروگرام میں 2000 دے دیا 5000 دے دیا 10,000 دے دیا. مگر بیٹھے رہنا عملی شکل میں اب تو والدین کو بھی عملی شکل میں کم لوگ وقت دیتے ہیں بلکہ پیسہ ایسا دے کے کنارے کا چکر ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو عملی شکل میں اگر ہم اس بات کو طے کر لیں گے بزرگ ہے انشاءاللہ دعائیں دیں گے اور ہمت دیں گے. ہمارا کام ہے حوصلہ دینا. شہزادی نے پوری قیامت تک کے آنے والی عورتوں کو اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے اپنے اقدام کے ذریعے
یہ کشمش بیانی ہے، یہ بےتکی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ بھئی یہاں کیا حالات ہے، کیا کہتے ہیں، مگر باقی معلوم ہے تو زندگی ہونا چاہیے. دیکھیے عزاداری، مجلس، ماتم، یہ ہمارے لیے اس وقت زیادہ بہتر ہوگا جب ہم صاحب علم ہو، صاحب طاقت ہو. ابھی آپ کے پاس اتنا بڑا کالج بہترین لڑکیوں کا ہو کہ سارے معاشرے کے لوگ آ کے آپ کے یہاں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. ہندو ہو، کوئی دوسرے مذہب کا ہو، جین ہو، سکھ ہو، سنے صاحب جہاں کا آئیڈیل اسکول ہے ہمارے پاس ابھی کچھ ہے نہیں. یہ تو بیچارہ تنظیم جگائے رہتا ہے، جب 8-10 کالج بھی ہمارے پاس شاید جوڑ لیا جائے تو نہ ہو، اور وہ بھی اللہ ہی حافظ ہے کہ جتنے بھی پڑھنے پڑھانے والے تو ٹھیک ہے، چلانے والے ایک سے ایک بدماش زیادہ ہے. توجہ فرمائیں. تو یہ سارے مرحلے میں ہمیں اس طرف توجہ دینا چاہیے. خدا چاہتا ہے علم القرآن جتنا زیادہ آپ حاصل کریں گے قرآن کا علم. جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک آخری بات تو ہم یہ ہمت اور حوصلہ لے کے جائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، صرف لڑکیوں کے لیے کام کرنا ہے. اور یہ لڑکیوں کے لیے کام نہیں ہوگا، یہ سارے لڑکوں کے لیے کام ہوگا. اسی کی آغوش میں جب بچے بنیں گے تو انشاءاللہ تو سب کے سب بہترین ہوں گے. جناب سیدہ نے قرآن کی کتنی قیمت ہے ذرا دیکھیں آپ. جناب سیدہ نے پاس رہی. جو اہل ہوتا ہے وہ پاس رہنے سے سب کچھ سیکھ لیتا ہے. وہ پاس رہنے سے سب کچھ سیکھ لیتا ہے. جناب سیدہ کی ایک کلی تھی جسے مرزا کہتے ہیں، ایک شاگردہ. توجہ فرمائیں، ایک شاگردہ. آپ دیکھیں بہت سے لوگ عربی زبان جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود قرآن کا ترجمہ ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے، الگ الگ انداز سے اسے دیکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ جہاں سے قرآن نازل ہوا ہے وہاں سے قرآن نہیں دیا. جہاں سے قرآن نازل ہوا ہے وہاں سے قرآن زبان جاننا اور ہے اور مزاج جاننا اور ہے. بات ختم کرنے بچے کو تاکہ مثال سمجھ میں آ جائے. یہاں حاضر ہوا امانت حسین صاحب کے امام باڑے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. انہی کے گھر میں دعوت تھی، بہترین دسترخوان لگا، بہت سی چیزیں آ گئی اور مولانا سید الحسن صاحب دیگر علماء سے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھے صاحب خانہ نے کہا اپنے خادم و غلام سے کہ بھائی وہ لے کے آ جاؤ. کیا وہ نہیں ہے؟ دیکھو خبردار اگر وہ کیا تو شامت آ جائے گی. تین جملے بولے وہ لے کے آؤ، وہ نہیں لے کے آئے. وہ کیا تو شامت آ جائے گی. تینوں اردو میں کہ عربی میں؟ اردو ہی میں ہے نا. اب ہم لوگ بیٹھے تھے تو اردو سب جانتے ہیں، شاعر وائر سبھی بیٹھے تھے. وہ گیا لے کے آیا کئی سامان اور لے کے آیا، ہم سمجھ ہی نہیں پائے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہ پڑھی ہو تو ڈال دینا، ایک جملہ اور رہ گیا، وہ نہ پڑھی ہو تو وہ ڈال دینا. اب لے کے آیا جب سامان ہم غور کرتے رہے یا اللہ یہ کون سا سامان لے آیا ہے، کون سا انہوں نے منگوایا. صاحب خانہ نے مخصوص سامان کی جو رہ گیا تھا سمجھ میں آیا نہیں. جب کھانا کھا کے ہاتھ دھلانے لگا وہ غلام تو نوکر ان پڑھ جاہل، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھیا ہم لوگ تھوڑا بہت اردو پڑھے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم سے انہوں نے کیا کہا صاحب خانہ نے کہ وہ لے آؤ اور وہ کیا کہتے ہیں نہ پڑھی ہو تو وہ ڈال دینا اور وہ کیا تو شامت آ جائے گی. کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب خانہ بالائی بہت کھاتے ہیں اور بالائی آج ہم نہیں لے آئے تھے. آج آپ لوگ مخصوص مہمان تھے، انہوں نے زیادہ بالائی منگوا کے رکھی تھی اور تاکہ کھلائیں. مولانا لوگ کھلانا ضروری ہے زیادہ ہونے کے آگے. تو بالائی جو نہیں تھی انہوں نے کہا کہ دوسرا جملہ کیا تھا، کہا وہ نہ پڑھی ہو تو ڈال دینا. کہ وہ شکر ڈلوا کے کھاتے ہیں تو شکر ہم نے ڈال دیا. تو میں نے کہا تیسرا جملہ کیا ہے؟ کہ تیسرا جملہ وہ تھا کہ اگر وہ کیا تو شامت آ جائے گی. کہ میں ہمیشہ جب بھی نواب صاحب یہ صاحب خانہ کے لیے لے کے آیا تو کچھ نہ کچھ راستے میں خود بھی چاٹ لیا کرتا. تو آج انہوں نے کہا یہ اسپیشل گیسٹ ہیں جو اس کو نہ کھلانا، ان کے لیے آپ یہ حرکت نہ کیجیے. تو کہا افسوس ہے. اب وہ غلام حیدر کہہ رہا آپ لوگ نہیں سمجھے، اتنا چھوٹا سا جملہ آپ نہیں سمجھے، ہم تو جاہل آدمی آپ سمجھ گئے. کہا بھائی صرف جملہ سمجھنے کے لیے صرف زبان
फातिमा ज़हरा की कलीजे एक बड़े कॉलेज के लिए सोचते हैं कि ये मौलाना साहब क्या करे, इतना बड़ा कॉलेज, हम लोग हम औरतें, अरे औरतें तो अब पानी में आग लगा सकती, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में पता नहीं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और खुदा की कसम जो औरतें चाह लेती हैं वो कितना ही बदमाश मर्द हो करने पे मजबूर होता है। गाली देगा, उल्टा सीधा कहेगा मगर करेगा। पालने वाले हमारे समझ को कबूल फरमा, हमारे बच्चों को सलामत रखना, तमाम मुफस्सिरीन को सलामत रख, मौलाना सफी अहमद साहब बिल्ला और दीगर उनके खादिमान तंजीम को, तमाम लोगों को सेहत और सलामती अता फरमा। मेरे महबूब इमाम ज़माना की ज़ोर में ताजील फरमा और हम सबको इस लायक बना कि हम उनका इस्तेमाल कर सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अज़ान शुरू हो चुकी है, आप हज़रात नमाज़ जुमा के लिए आमादा हो जाए। जमा मस्जिद आलमपुर में इंशाअल्लाह नमाज़ जुमा होगी।